because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. محمد رضا پہلوی سن 1970 کے عشرے میں اپنی حکومت کو مشرق وسطی کے پرآشوب علاقے کی سب سے مستحکم و مضبوط حکومت سمجھتا تھا. اس کے پاس اپنی اس دعوے کے لیے دلیلیں بھی تھیں، کیونکہ وہ 30 سال سے زائد عرصے سے ایران پر حکومت کر رہا تھا. 1970 کے عشرے کے اوائل میں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی نے اسے اقتصادی اور سماجی طور پر بلندی پرواز کرنے کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا، جبکہ اس وقت دنیا کی سبھی بڑی طاقتوں سے اس کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے. دنیا کی سبھی بڑی طاقتیں اس کی اور اس کی حکومت کی حامی تھیں. اس کی خفیہ پولیس ساواک ملک کے اندر بری طرح سے دہشت پھیلائے ہوئے تھی اور کسی کو کچھ کہنے یا بولنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. دوسری طرف ایران کی فوج علاقے کی سب سے زیادہ مسلح فوج تھی. تمام سیاسی شخصیات حتیٰ اس کے سیاسی مخالفین بھی اس کے سامنے سر تعظیم کرنے پر مجبور ہوا کرتے تھے اور اس کی دست بوسی میں سبقت لے جانے کی فکر میں رہتے تھے. ہر طرف سے اس کی مد و ستائش کا سیلاب اس کی محفلوں اور محلوں کی طرف رواں دواں رہتا. لیکن اس کی حکومت کے استحکام کی سب سے بڑی علامت امیر عباس عبیدہ کی 13 سالہ حکومت کی کارکردگی تھی. محمد رضا شاہ امیر عباس عبیدہ کی 13 سالہ حکومت کو، جو اس کی حکومت کا وزیر اعظم تھا، کسی بھی طور پر جمہوریت کے منافی نہیں سمجھتا تھا، اور اس کو اس قدر جرأت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آقاؤں کی بھی جمہوریت کو ہدف تنقید بناتا تھا، جبکہ اعلی کار حکومتوں کی جمہوریت کو سب سے بہترین جمہوریت کا نام دیا کرتا تھا. طاقت خاص طور پر جب آمیریت کا روپ ڈھال لیتی ہے اور عام شخص کسی کے سامنے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے بے شمار ذہنی اور نفسیاتی عارضے رونما ہونے لگتے ہیں. البتہ انہی عوارض میں سے ایک تاریخ میں کتمان اور سینسر کے نتیجے میں حالات کو فراموش کر دیا جانا ہے. محمد رضا شاہ جب اپنی عمر کے 50 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا تھا تو اسے یہ بھی یاد نہیں تھا، یا پھر وہ یاد کرنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکومت کبھی بھی مستحکم نہیں تھی. دوسری طرف دوسری پہلی حکومت کے غیر مستحکم ہونے کی ایک سب سے بڑی علامت یا ثبوت یہ تھا کہ اس نے 1920 کے عشرے میں مسلسل ایک کے بعد دیگر وزرائے اعظم تبدیل کیے تھے اور انتظامی عہدیداروں کو تبدیل کیا جاتا رہا. وہی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر مقرر کرتا اور پھر وہی ان کو برطرف کرتا. پہلے بھی دوم کی حکومت کے 37 سالہ دور حکومت نے جتنے بھی وزرائے اعظم بدلے گئے ان میں سے کسی بھی ایک نے 1 سال سے زیادہ حکومت نہیں کی تھی. اس دوران ایسا بھی ہوا کہ ایک وزیر اعظم تو صرف 4 دنوں تک ہی منصب حکومت پر فائز رہا اور عوامی تحریکوں کی لہروں اور سیلاب میں ان کی حکومتیں بہتی جا رہی تھیں. محمد رضا پہلوی کا پہلا وزیر اعظم محمد علی فروغی تھا، جو شہر 1320 میں وزیر اعظم بنا تھا، لیکن اسی سال اسفند یا مارچ میں اسے اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کی جگہ سہیلی نے لے لی. اس کی یہ حکومت بھی صرف بہت عرصے تک رہ سکی. محمد رضا پہلوی کی حکومت کا 5واں وزیر اعظم محمد سعید تھا. وہ ایک کمزور بیمار شخص تھا. وہ دربار میں سب کی شکایتیں کیا کرتا تھا. وہ بھی 8 مہینوں سے زیادہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں ٹھہر سکا اور آذر 1333 ہجری شمسی مطابق دسمبر 1944 میں سہام سلطان بیات کو اس کی جگہ وزیر اعظم بنایا گیا. مگر بیات بھی محمد رضا شاہ کی سلطنت کی مجدھار میں پھنسی کشتی کو پار نہیں لگا سکا اور وہ بھی صرف 4 مہینوں بعد ہی حکومت کو خیر باد کہتا ہوا چلتا بنا. یہی نہیں، اس نے تو اس کے بعد دنیای سیاست سے ہی اپنا ناتا توڑ لیا. شاہ کی سلطنت کا 7واں وزیر اعظم ابراہیم حکیمی تھا. یہ قاجاری شہزادہ 3 مرحلوں میں 2 مہینوں، 4 مہینوں اور 6 مہینوں کے لیے وزیر اعظم بنا. جب تک وہ وزیر اعظم تھا اس دوران شاہ کے حکم پر صدر اللہ اشراف اور احمد قوام کو بھی ایک بار اس کی جگہ 4 مہینوں کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا. ابراہیم حکیمی کے لیے 1 سال میں ہی بار بار عہدہ چھوڑنا اور پھر سنبھالنا ایک تھکا دینے والا اور انتہائی مضحکہ خیز عمل تھا. اس طرح حکیمی نے 12ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے اب اس بار اس بات کو ترجیح دی کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے کنارہ کشی اختیار کر کے حقے اور اس کے دھویں سے دوستی کر لے اور تہران کے باغ قلحق میں بیٹھ کر چین کی بانسری بجائے.
اب شاہ کے ذہن میں ایک اور منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنانے کی فکر میں لگا تھا۔ عبد الحسین حجیری پہلوی دوم کی سلطنت کا 13واں وزیر اعظم بنا۔ وہ 2 آبان 1327 ہجری شمسی مطابق 24 اکتوبر 1948 سے اردو بہشت 1328 مطابق 7 مئی 1949 تک اس عہدے پر باقی رہا۔ وہ مکمل طور پر ایک برطانوی شہری تھا۔ اس کے بعد محمد رضا پہلوی کا 14واں وزیر اعظم ایک بار پھر محمد سائد بنا۔ وہ اس بار بھی 9 مہینوں سے زیادہ زمام حکومت اپنے اختیار میں نہ رکھ سکا۔ علی منصور شاہی حکومت کا 15واں وزیر اعظم بنا۔ وہ فروردین 1329 یعنی مارچ 1950 سے صرف 3 مہینوں کے لیے حکومت کا مزہ چکھ سکا۔ یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ جتنے بھی لوگ وزیر اعظم بنائے گئے تھے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سب کے سب اغیار سے وابستہ تھے اور ہر کوئی غیر ملکی حکومتوں سے وابستہ تھا۔ ان کے پاس نہ تو کوئی مہارت تھی اور نہ ہی ملک کی امور و انتظام چلانے کا کوئی تجربہ تھا۔ اس کے بعد جنرل رزم آرا کو ملک کا 16واں وزیر اعظم بنایا گیا۔ وہ 13 ماہ 1329 سے اسی سال کے آخری مہینے یعنی اسفند تک ہی شاہ کا وزیر اعظم رہ سکا۔ جنرل رزم آرا ایران کی تیل کی صنعت کو قومیت جانے کے قانون کا سخت مخالف تھا اور اس نے اپنی اس مخالفت کے لیے اپنی جان بھی داؤں پر لگا دی تھی۔ حسین اعلیٰ اس کے بعد 17واں وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کی وزارت عظمیٰ کی مدت اسفند 1329 سے یعنی مارچ 1950 سے اردو بہشت 1330 یعنی 1951 تک ہی رہی، یعنی 2 مہینے سے کچھ زیادہ۔ عوامی مخالفتوں نے حسین اعلیٰ کی حکومت کو سخت بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جگہ مصدق کے لیے خالی کر دی تھی جو 18ویں وزیر اعظم بنے، مگر شاہ اور مصدق کے درمیان اور تنازع کے بعد شاہ نے انہیں ہٹا کر احمد قوام کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنا دیا، لیکن اس بار تو انتہا ہو گئی کہ وہ صرف 4 دنوں تک اس عہدے پر باقی رہ سکا اور آیت اللہ کاشانی کی زیر قیادت عوام کی مذہبی تحریک کی وجہ سے اسے اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم بنایا گیا اور انہوں نے اس بار 20ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا۔ امریکہ کے شرمناک کودتا کے ذریعے 28 مرداد 1332 مطابق 19 اگست 1953 کو مصدق حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور یوں پہلوی دوم کی سلطنت کا 21واں وزیر اعظم امریکی ایجنٹ جس نے مصدق حکومت کے خلاف بغاوت کی کمان سنبھالی یعنی جنرل فضل اللہ زاہدی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ جنرل زاہدی رضا خان کے دور حکومت میں وزیر دیوان تھا، اسی لیے اسے سیاست کی کوئی شد بد بھی نہ تھی۔ نتیجے میں وہ آسانی کے ساتھ امریکہ کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا۔ اس نے 28 مرداد 1332 یعنی 19 اگست 1953 کو ہونے والی بغاوت کی کمان بھی سنبھالی تھی اور یوں ایک بار پھر پہلوی خاندان انتہائی غیر قانونی طریقے سے مزید 20 برسوں تک ایرانی عوام پر مسلط ہو گیا۔ جنرل زاہدی کی حکومت نے ہی ایران میں امریکیوں کے پیر جمانے کا راستہ سب سے زیادہ ہموار کیا تھا۔ زاہدی نے 2 سال سے بھی کم عرصے میں استعفیٰ دے دیا اور ہمیشہ کے لیے ایران سے چلا گیا۔ اس نے سوئٹزرلینڈ میں ایک بڑا بنگلہ لے کر وہاں اپنی زندگی کے باقی دن بھی ماضی کی ہی طرح عیش و عشرت کے ساتھ گزار دیے۔ اس نے فقط اپنی کمانڈر کی ترقی کے لیے سامان فراہم کیا، یعنی اردشیر زاہدی کی اس نے شاہ کی بیٹی سے شادی کرائی، مگر اس نے 7 سال بعد اسے طلاق دے دیا۔ اس کے باوجود وہ اپنی عمر کے آخری ایام تک شاہ کا قریبی دوست بنا رہا۔ اردشیر زاہدی کا پاسپورٹ اگرچہ امریکی تھا مگر اس کے باوجود وہ 6 سال تک وزیر خارجہ بنا رہا اور 6 سال تک امریکہ میں ایران کا سفیر رہا۔